الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لالب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. ارشاد فرمایا اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا، کرم فرمانے والا اور اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور شعبان المعظم میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا اور گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، یہ ہمیں کریم آقا علیہ السلام نے سکھایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے بستر پر تھی تو میں نے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما تھے. فرماتی ہیں کہ دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر میں نے دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام بستر پر موجود نہیں تھے. تو ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام اپنی کسی دوسری زوجہ کے پاس گئے ہوں گے. تو فرماتی ہیں کہ میں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو باہر جب دیکھا تو آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے. میں کریم آقا علیہ السلام کے پاس گئی تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم کیا سوچ رہی تھی کہ میں کسی دوسری عورت کے پاس چلا گیا؟ فرمایا کہ نہیں، آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، آج رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شایان شان نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو میں عطا کروں. اور اللہ تبارک و تعالی مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرماتا ہے کہ آج رات مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور پھر کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اور ایک روایت میں فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے. تو یہ وہاں ماہ شعبان المعظم بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ، اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے جائیں، توبہ اور استغفار کی جائے. بزرگان دین کا یہی معمول رہا کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیا کرتے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں کریا گزاری کیا کرتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم من سیئاتکم۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کرو۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور سچی توبہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم رات کو توبہ تو کرو لیکن صبح پھر تمہارا وہی ماحول ہو، تم صبح وہی فلم ڈرامے دیکھ رہے ہو، صبح وہی دکان کے اوپر جھوٹ بول رہے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر دو تو اس کے اوپر قائم رہو اور پھر ساری زندگی اسی کے اوپر گزار دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان اور محرم میں اپنے رب تعالیٰ کو مناؤ، اور اپنے رب تعالیٰ کو منانے کے کریم آقا علیہ السلام نے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ جب ماں باپ اولاد کے حق میں دعا مانگیں گے تو وہ مان جائے گا، جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ کریم مان جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو رب کریم مان جائے گا، اور فرمایا کہ جب تمہارے ضعیف لوگ کمزور لوگ دعا مانگیں گے تو وہ خالق کریم مان جائے گا۔ جب تم فرض نماز ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگو گے اور رب کو مناؤ گے تو وہ مان جائے گا۔ جب پچھلی رات کے حضور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جب تم راتوں کو اٹھ کر نوافل ادا کرو گے، رب کے حضور آنسو بہاؤ گے تو وہ خالق کائنات مان جائے گا۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں دن ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مانگنا خدا تعالیٰ مان جائے گا۔ فرمایا شب معراج کی رات مانگنا وہ خالق کائنات مان جائے گا۔ شب قدر کی رات مانگنا فرمایا وہ مان جائے گا۔ شب برات کی رات مانگنا وہ مان جائے گا۔ عید الفطر کی راتوں میں مانگنا، عید الفطر کی چاند رات کو مانگنا وہ مان جائے گا۔ عید الاضحیٰ کی رات کو مانگنا وہ مان جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اس خالق کائنات کو مانگنا وہ مان جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا قرآن پاک کو ختم کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ مان جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ رب سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، یہ نہ مانگو کہ یا اللہ اگر تو ہمارے حق میں بہتر ہے تو دے دے اور اگر ہمارے حق میں نہیں ہے تو ہمیں نہ دے۔ فرمایا کہ اس طرح نہ مانگو، فرمایا کہ رغبت کے ساتھ جب رب تعالیٰ سے مانگو تو رغبت کے ساتھ مانگو، اور فرمایا کہ رب کریم سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو۔ فرمایا کہ یا اللہ کہ تجھ ہی سے تو مانگتے ہیں، تو ہی تو ہمارا مالک ہے، تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کے لیے دنیا دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب رب سے مانگو تو کھل کر مانگو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور ان الفاظ کے حسن دیکھیے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا علیہ السلام نے دعا مانگی، پھر ارشاد فرماتی ہے ثم دعا مانگنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگی، پھر تیسری مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یعنی پہلے دعا مانگی پھر دعا مانگی اور پھر تیسری مرتبہ پھر دعا مانگی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو جب خالق کائنات سے مانگنا ہے تو کھل کر مانگا جائے، شرمانا اس بات میں اس بات کا کہ جب دیکھا جائے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں تو اسے پھر اصرار کر کے مانگا جائے اور رغبت کے ساتھ مانگا جائے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کا انداز دیکھیے کہ کریم آقا علیہ السلام نے، میں وہیں پر بیٹھا تھا تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان اور رحیم ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ دہرایا، حالانکہ کریم آقا علیہ السلام گناہوں سے پاک، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ رب اغفر لی وتب علی، کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، مجھے بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے مالک تو بخش دینا، تو میرے گناہوں کو بخش دینا، یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی۔ اب یہاں پر کریم آقا علیہ السلام اپنی امت کو یہ بتا رہی ہیں کہ مغفرت کیسے مانگنی ہے، رب تعالیٰ کو کیسے منانا ہے۔ اب ایک ایک جملے کر کے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا کیسے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح منایا جائے۔ ایک اور بھی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ رب تعالیٰ کو کس طرح منایا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران بہت زیادہ آندھی اور طوفان آنے لگا اور تیز بارش آنے لگی، یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کو منانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر بندے نے کوئی نیکی کی ہے تو وہ نیکی بندے کے کام آ جائے گی، اور وہ نیکی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ رب تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ میں نے فلاں نیکی بھی کی تھی، اگر وہ میری نیکی قابل قبول ہے تو تم معاف فرما دینا۔ تو کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ راستے میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، تیز بارش شروع ہو گئی، وہ تینوں ایک غار میں چلے گئے۔ یہ واقعہ درجنوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 3 شخص ایک غار میں چلے گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اڑتا ہوا پتھر آ کر نیچے گرا اور غار کے دروازے پر آ کر بند ہو گیا۔ اب انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن اندھیرا اندر چھا گیا اور بہت زیادہ دھکا لگایا لیکن وہ پتھر سائڈ پہ نہ ہٹا۔ اب یہ مایوس ہو گئے، یا تو آج موت ہی آئے گی، یا ایسا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں یہاں سے بچا لے اور ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اب یہ واقعہ کریم آقا علیہ السلام بیان فرما رہی ہے، فرمایا کہ وہ تینوں اشخاص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ اب پہلا شخص بولا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا کوئی تمہارے پاس نیکی ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے؟ تو ان میں سے پہلا شخص اس نے ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمانے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک غریب شخص ہوں، میرے پاس بکریاں ہیں اور میں مزدوری کرتا ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک رات جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، مجھے کافی دیر ہو گئی، الہی میں رات کو گھر دیر سے پہنچا، میرا یہ معمول تھا کہ میں گھر میں جا کر بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے والدین کو پیش کیا کرتا تھا، الہی اس رات مجھے دیر ہو گئی، تو میں رات دیر سے گھر پہنچا تو جب میں نے دیکھا تو میرے والدین سو چکے تھے، الہی میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور میرے بچے روتے رہے اور میری بیوی مجھے کہتی رہی کہ بچوں کو دودھ پلا دو،
والدین کو سو چکے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، میرا یہ معمول ہے کہ جب تک میرے والدین دودھ نہ پی لیں اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنے والدین کا انتظار کرتا رہا، دودھ لے کر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہو گیا۔ الہی میں نے وہ دودھ اپنے والدین کو پیش کیا، جب میرے والدین نے وہ دودھ پیا تو فرماتے ہیں کہ میری والدین خوش ہو گئے، اور میرے والدین کے دل میں جو میرے لیے دعائیں تھی، الہی اگر وہ نیکی قابل قبول ہے تو ہمیں یہاں سے چھٹکارا عطا فرما دے، ہمیں یہاں سے بحفاظت باہر نکال دے۔ ابھی اس نے دعا مکمل ہی کی تھی تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا جو پتھر تھا نا وہ سرک کر تھوڑا سا ہٹ گیا، آسمان سے روشنی نظر آنے لگی، سورج کی کرنیں اندر آنے لگی۔ اب کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو اللہ تعالی نے قبول فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت والدین کی خدمت تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہے، اس لیے اپنے والدین کو راضی رکھو، اپنے والدین سے دعائیں لیتے رہو۔ اور یہاں پر دیکھیے نا کہ وہ شخص جب پھنس گیا تو اس کو جو کام آیا وہ اس کے والدین کی خدمت کام آئی۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، وہ مجھے بھا گئی، مجھے پسند کرنے لگی اور میں اسے پسند کرنے لگا۔ تو فرمایا کہ جب میں اس کے قریب گیا تو اس عورت نے کہا کہ تو جب تک 100 دینار میرے پاس نہیں لے کر آئے گا میں تجھے ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر میں نے مشقت کی، محنت کی اور 100 دینار اکٹھے کیے۔ الہی میں وہ 100 دینار لے کر اس عورت کے پاس گیا، اور جب میں نے اس کے پاس 100 دینار رکھے اور اس کے قریب گیا تو اس عورت نے کہا کہ اے بندے خدا سے ڈر۔ تو الہی میں نے تیرے نام پر اس عورت کو چھوڑ دیا، وہ 100 دینار بھی وہیں پر چھوڑ دیے، اور تیرے نام پر میں وہاں سے ہٹ کے آ گیا، میں نے اس عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، میں تیرا خوف کھانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے، تو میں تو تیرے خوف سے وہاں پر اس عورت کو چھوڑ کر آ گیا تھا۔ الہی اگر وہ میرا عمل قابل قبول ہے، وہ میری نیکی قابل قبول ہے تو مجھے یہاں سے باہر نکال دینا۔ تو جب اس نے یہ دعا مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے وہ جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا اور سرکا اور کافی سارا راستہ بن گیا، لیکن اتنا راستہ نہ بنا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ اب جو تیسرا شخص تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور فرمانے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور کو دہاڑی پر رکھا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ کچھ پیسے اور کچھ چاول جو تھی وہ اس کی اجرت رکھی تھی۔ تو فرمایا کہ جب وہ شام کو اجرت دینے کا وقت آیا، اس کے میں نے چاول دینے تھے اور تھوڑے سے پیسے دینے تھے، وہ جب اس کا شام کو مزدوری دینے کا وقت آیا تو کسی مسئلے کی وجہ سے وہ وہاں سے چلا گیا اور کافی سال گزر گئے وہ واپس نہیں آیا۔ تو الہی میں نے اس کے مال کو خرچ نہیں کیا، میں نے اس کے پیسے نہیں کھائے، اس کے جو چاول کے پیسے بنتے تھے اس کو میں نے کاروبار کے اندر لگایا، اور کاروبار کے اندر لگانے کے بعد میں نے اس سے کافی سارا نفع اٹھایا۔ میں نے اس سے گائیں خریدی، بھینسیں خریدی، بکریاں خریدی اور بہت سارا میرے پاس مال و متاع آ گیا۔ جب میں اس سے نفع اٹھا رہا تھا تو یا اللہ عز و جل وہ بندہ، میں نے اس کے پیسے نہیں کھائے، وہ کافی سال میں نے اس کو تلاش کیا لیکن وہ بندہ نہیں مجھے ملا۔ الہی پھر ایک دن وہ بندہ مجھے ملا، اس نے کہا کہ وہ میری مزدوری تھی آپ کے پاس، تو میں نے کہا کہ یہ جتنی بھی گائیں بھینسیں ہیں یہ سب تمہاری ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کہاں غریب آدمی میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہارے جو پیسے تھے تو یہ میں نے کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کی تو یہ مجھے نفع حاصل ہوا، یہ تمہارا ہی سب مال ہے۔ الہی وہ سارا مال میں نے اس کو دے دیا۔ الہی اگر وہ نیکی قابل قبول تھی تو مجھے اس غار سے نکال دینا، ہمیں اس غار سے
نکال دینا، تو فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور وہ پتھر خود بخود اتنا بڑا پتھر کہ جو تینوں افراد پتھر اٹھا کر سائڈ پہ کر رہے تھے وہ تینوں وہ ہل نہیں رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس کی دعا قبول ہوئی تو وہ پتھر خود بخود ہٹ کر سائڈ پر ہو گیا اور وہ تینوں اشخاص باہر نکل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نیکیاں تمہارے پاس وہ ہوتی ہیں کہ جو تمہارے لیے ذریعہ نجات بن سکتی ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرو کہ یا اللہ میں نے فلاں نیکی بھی تو کی تھی، اگر وہ قابل قبول ہے تو مجھے معاف فرما دینا۔ ہم شعبان المعظم کی 15ویں رات آ رہی ہے، تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں، اور کریم آقا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کو منانے کے بہت سارے طریقے بیان ارشاد فرمائے، اور ایک طریقہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس بارگاہ میں عاجزی کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ پھر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نہایت ہی نوجوان خوبصورت انسان تھا جو دن کو سارا دن روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کیا کرتا، اور انتہائی خوبصورت بھی تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہم نیکیاں تو بہت کم کرتے ہیں لیکن گنواتے زیادہ ہیں۔ وہ آدمی جو نوجوان بہت زیادہ عبادت گزار، وہ کہتا ہے کہ میں کچھ عمل تو کیے نہیں ہیں، تو پھر بھی عبادات میں کثر ہے۔ بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ وہ شخص انتہائی عاجزی کرتا اور پرہیزگار آدمی تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں کی گود میں، اپنی ماں کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور اپنی ماں سے رو کر کہتا ہے کہ اے میری ماں، میں نے نیک اعمال تو کوئی نہیں کیے، آج میں مرنے لگا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میری بات مانو گی؟ تو ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا کیوں نہیں، بول کیا بات ہے؟ تو ماں سے کہنے لگا میری 3 وصیتیں ہیں۔ نمبر 1 وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو فرمایا کہ میرے گلے کے اندر رسی ڈالنا اور پورے صحن کے اندر گھسیٹنا اور کہنا اور لوگوں کو بتانا اور بلند آواز سے پکارنا اور کہنا کہ رب تعالیٰ کے نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دوسری وصیت میری یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کو پڑھایا جائے اور مجھے رات کو دفنایا جائے۔ کیونکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ وہ دیکھو رب تعالیٰ کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول شخص، نمازیں ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، راتوں کو اٹھ کر عبادات کرنے والا وہ شخص، حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ماں کی وصیتیں کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب لوگ دفنا کر آ جائیں تو اے میری ماں تو میری قبر پہ آ جانا، میرے پاس اعمال تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے، شاید کہ میری ماں کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو اس کی ماں رونے لگی اور ایک رسی منگوائی تاکہ اس کی جو وصیتیں تھی اس کو پورا کیا جائے۔ تو جب رسی منگوائی اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ اس کے ہر کونے سے، گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تو خدا تعالیٰ کا دوست ہے اور خدا تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ بلکہ اس طرح کا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی عاجزی کرنے والا اور ایک انتہائی عبادت گزار ایک شخص تھا، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں تو میری جو جنازہ ہوگا وہ پڑھانے کے بعد مجھے جلا دینا، اور مجھے جلانے کے بعد ابھی واقعہ کریم آقا علیہ السلام بیان کروا رہے ہیں،
فرماتے ہیں کہ اس شخص نے یہ وصیت کی اپنی اولاد کو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری راہ کو ہوا کے اندر اڑا دینا، میں اتنا قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب دے سکوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، حساب کتاب تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص فوت ہو گیا، اس کی اولاد نے اس کا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو جلایا اور اس کی جو راکھ تھی اس کو ہوا کے اندر اڑا دیا۔ اب یہ واقعہ کریم آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس بندے کے جو ذرات ہیں ان سب کو جمع کرو۔ زمین نے ان تمام ذرات کو جمع کیا اور اس کا جو جسم تھا اس کو مکمل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر جان ڈالی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ یا اللہ تیرا خوف کرتے ہوئے، تجھ سے ڈرتے ہوئے، اس لیے کہ میں تو حساب کتاب کے قابل ہی نہیں تھا، میں تیری بارگاہ میں کیسے حساب کتاب دیتا؟ تو فرمایا کہ اس لیے میں نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر میری ساتھ ہوا میں اڑا دینا، تاکہ میرا جسم ہی باقی نہیں رہے گا تو میں حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندے جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا اور تیری مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ بزاری کرنا اور عبادات میں دل لگانا۔ ایک شخص حضرت سیدنا حبیب حجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت ہی گناہ گار آدمی ہوں اور بہت ہی زنا کا عادی بھی تھا اور شراب کا عادی بھی تھا، تو بہت زیادہ گناہ کرنے والا تھا۔ ایک ننھا منھا بچہ آیا جو کہ مجھے توبہ کروا کے چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب میں ہوئے، فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگا کہ میں بازار گیا تو میں نے کچھ مچھلی خریدی اور مچھلی خریدنے کے بعد تھوڑا سا گھر کا سامان بھی خریدا۔ جب میں سامان خرید کر اٹھانے لگا تو کافی وزن تھا، تو میں نے مزدور بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کہا کہ میرے گھر پر کوئی سامان چھوڑ کر آئے گا؟ تو ایک ننھا منھا بچہ جس کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال ہوگی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جاؤ۔ تو فرمایا کہ مزدوری کتنی لوگے؟ تو فرمایا کہ سارے مزدور 4 دینار لیتے ہیں اور میری ایک دن کی مزدوری 3 دینار ہے، میں 3 دینار دوں گا، آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ وہ فرمانے لگے مزدور بھی بڑا اچھا مل گیا ہے کہ سارے 4 دینار لیتے ہیں، یہ 3 دینار دینے والا ہے۔ فرمایا کہ اٹھاؤ میرا سامان، وہ چلتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ سامان اٹھا کر جب چلنے لگا تو راستے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، شدید گرمی تھی، مجھے کہنے لگا کہ میں اذان کا وقت ہے نماز نہ ادا کر دوں، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے اگر ادا کرنی ہے تو میرے ساتھ آ جائیے، ورنہ میں نماز ادا کر کے فوراً آیا۔ اب اس شخص نے وہاں پر سامان رکھا اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ وہ ننھا منھا بچہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو جلدی سے نماز فرض ادا کی اور بھاگتا وہ واپس آ گیا۔ تو اس شخص نے کہا تم نے نماز کو پورا نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگا کہ نماز اگر میں پوری ادا کرتا تو آپ یہ نہ سمجھتے کہ یہ کام چور ہے، لہذا میں نوافل بعد میں ادا کر دوں گا، آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ نماز پڑھ کر آیا اور سامان وغیرہ اٹھایا اور گھر پر پہنچا تو اس شخص نے سامان رکھا، گھر میں گیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا ایک ننھا منھا بچہ ہے اور بڑا ہی نیک ہے، تو تم ایسا کرو کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو اسے میں دعوت دیتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ابھی میں نے روٹیاں بنائی ہیں، تم اس بچے کو بلاؤ اور کمرے میں بٹھاؤ، اسے کھانا کھلاتے ہیں، گرمی بھی بڑی سخت ہے، اسے ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں۔ اس شخص کے پاس، اس بچے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ابھی بھی تازہ کھانا بنا ہے اور اتنی زیادہ گرمی بھی ہے اور دھوپ بہت زیادہ ہے، تم کھانا پسند کرو گے؟ آؤ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا میں کھانا نہیں کھا سکتا۔
اس نے پوچھا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ننھے منھے چھوٹے سے بچے نے روزہ رکھا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو آج یہیں پہ رک جاؤ تو افطاری کر کے ہمارے پاس چلے جانا۔ تو اس نے کہا کہ اب آپ نے پیسے لے لیے ہیں، مجھے مسجد کا راستہ بتا دیں، میری بکیاں نماز رہتی ہے، میں وہیں پہ جا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس افطاری کر دوں گا، آپ نے اگر دعوت دی ہے تو آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ اس نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور وہاں پر جا کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، یہ شخص وہاں پر گیا اور جا کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اسے کہنے لگا آؤ چلتے ہیں گھر پہ جا کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ابھی جاؤں گا تو عشاء کی جماعت چھوٹ جائے گی، میں نے پانی کے ساتھ افطار کر لیا ہے، ایسا کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس کو اپنے ساتھ لیا، گھر چلے گئے، اسے کھانا وغیرہ کھلایا، اس کے لیے ایک کمرہ خالی کیا جہاں پر اسے سلانا تھا۔ کہا کہ بیٹا یہیں پہ رات رک جاؤ، جنگلات ہیں اور سفر بھی بہت زیادہ دور ہے، کافی رات بھی ہو چکی ہے، کیا تم یہاں پر رات گزارنا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رات گزار دیتا ہوں، اور مجھے میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ کام کے سلسلے سے اکثر باہر جاتا ہوں تو رات باہر گزارنا پڑ جاتی ہے۔ تو اس کو کھانا وغیرہ کھلایا اور اس کو کمرے میں داخل کر دیا۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس کی ایک معذور بچی بھی تھی جو کہ ٹانگوں سے معذور تھی، اور اس کے پاس گئے، اس کو کھانا وغیرہ کھلایا اور کھانا کھلاتے ہوئے باتیں کرنے لگے اور اپنی بچی سے کہنے لگا کہ بیٹا آج ایک بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی نوجوان اللہ تعالیٰ کا بہت ہی برگزیدہ بندہ ہے جو ہمارے پاس آج مہمان بنا ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد کھانا وغیرہ کھلایا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو رات گزری، صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا تو جو بھائی سو رہا تھا نا، آدمی سو رہا تھا، اس کا دروازے پر دستک ہوئی۔ تو اس نے کہا کون ہے؟ جب دروازہ کھولا تو اس کی جو ننھی منھی بچی تھی وہ چل کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا بیٹا تو معذور تھی، تو کیسے چل کر آ گئی؟ اس نے کہا کہ رات کو آپ نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہمارے پاس نیک شخص آیا ہے، میں نے رات کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر واقعی وہ نیک بندہ ہے اور تیرا نیک بندہ ہے، تیرے ولیوں میں سے ہے، تو اس کی برکت سے مجھے شفا دے دے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا وسیلہ دے کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت یابی عطا فرما دی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم بھاگ کر اس بچے کے کمرے میں گئے تو وہ بچہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے کہا تو وہاں پر ایک چٹھی لے کر رکھ کے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میرا راز تو کھل چکا ہے، لیکن میرا آج کے بعد کسی کے آگے ذکر نہ کرنا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے درمیان میں سے بھی کافی ایسے اللہ والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون اللہ کا ولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جہاں پر 40 لوگ ہوتے ہیں، 40 ایمان والے ہوتے ہیں، وہاں اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکوں کا صدقہ نیک بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة